السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے۔ ابواب الرؤیا کے باب ما جاء فی الذی یکذب فی حلمہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم صفحہ نکالتے ہیں اور سبق باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الذی یکذب فی حلمہ، جھوٹا خواب کہنے کے بیان میں۔ عن عبد الاعلی عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب فی حلمہ کلف یوم القیامت عقد شعیرۃ۔ حضرت علی سے منقول ہے، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ جی، فرمایا من کذب فی حلمہ کلف یوم القیامت عقد شعیرۃ، کہ جو شخص اپنے خواب میں جھوٹ بولے تو اس کو قیامت کے دن جو میں گرہ لگانے کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ گرہ لگانے کی تکلیف دی جائے گی۔ اگلی حدیث دوسری سند کے ساتھ اسی طرح کی حدیث مروی ہے، وہ بھی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الاعلى عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی عن النبی نحوه، وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وابي شريح وواثلة بن الاسقع، وهذا اصح من الحديث الاول، اور یہ حدیث اول سے زیادہ صحیح تر حدیث ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولم يعقد بينهما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، من تحلم کاذبا، جو کوئی جھوٹا خواب بیان کرے گا، قیامت کے دن دو جوؤں کے درمیان گرہ لگانے کی اس کو تکلیف دی جائے گی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے گا، یعنی وہ ان میں گرہ نہ لگا سکے گا۔ لن یعقد بینہما، تو ترجمۃ الباب قائم کیا امام ترمذی نے کہ کذب فی حلمہ، کہ جھوٹا خواب بیان کرنا اور گھڑنا، تو یہ غلط ہے اور برا فعل ہے، اور جو اس حدیث کے اندر جو اس کو گرہ دینے کا ذکر ہے، اس کا مطلب عجز و مجبوری بیان کرنا ہے کہ وہ ایسا کر سکے گا نہیں، اور اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ وہ ایسا گرہ نہیں لگا سکے گا۔ تو سورہ یوسف میں جن دو قیدیوں کے دو خوابوں کا ذکر ہے، تعبیر کے بعد انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تو یوں ہی کہہ رہے ہیں، اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم پوچھتے ہو وہ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی پیش آیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط خواب بیان کرنے سے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے جھوٹے خواب گڑھنے سے بچنا چاہیے۔ جھوٹے خواب بیان کرنے سے ایک تو اخروی نقصان ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ باب فی رؤی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللبن والقمص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دودھ اور کرتا دیکھنا۔ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بین انا نائم اذ اتیت بقدح لبن فشربت منه ثم اعطیت فضل عمر بن الخطاب
قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا تو اس میں سے جو بچا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول آپ اس کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا العلم، کہ علم ہے. تو دودھ کو علم کے ساتھ تعبیر کیا. تو جیسے دودھ کثیر النفع ہے، اسی طرح علم بھی وفیر الفوائد ہے، یعنی اس کے بھی فوائد بہت ہیں. اور اسی طرح دودھ سے جیسے جان بنتی ہے، علم سے ایمان بنتا ہے. جنت میں بھی علم کا بدلہ دودھ کی نہروں کی شکل میں ہی ملے گا. تو اس علم سے جو مراد ہے یہاں سیاست مدنی اور مصالح الناس ہے کہ بنسبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عمر زیادہ مدت خلافت کا نظام چلائیں گے اور ان کی بنسبت عثمان کے. بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور پھر آپ نے اس خواب کی خود ہی تعبیر بھی بیان کر دی. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عباس وعبد الله بن السلام وخزيمة والطفيل بن صخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر. حديث ابن عمر حديث صحيح. اگلی روایت عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أن النائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك فعرض علي عمر وعليه قميص يجره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين قال الدين. جی حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، لوگوں کو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے بدن پر کرتے ہیں. منہا ما یبلغ الثدی، کسی کا کرتا پستان تک پہنچتا ہے، ومنہا ما یبلغ اسفل من ذلک، اور کسی کا اس سے نیچے. فعرض علی عمر ایسا کرتا پہنے پیش کیے گئے، علیہ قمیص یجر، کہ ان کا کرتا وہ یجر وہ گھسیٹ رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الدین، کہ یہ کرتے کو آپ نے دین سے تعبیر کیا، شریعت سے تعبیر کیا، یعنی کہ وہ مکمل کامل سنت کے متبع ہیں، دین کے پابند اور پختہ ہے، متصلب فی الدین ہے، یہ تعبیر. عن الزهري عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري عن النبي نحوه بمعنى وهذا اصح. ایک دوسرے سند کے ساتھ بھی یہ روایت مروی ہے. باب ما جاء في رؤيا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الميزان والدلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزان اور ڈول کی تعبیر بیان کرنا. عن ابی بکرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم من رأى منکم رؤیا فقال رجل انا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت بأبي بكر ووزن ابو بكر وعمر فرجح ابو بكر ووزن عمر وعثمان فرجع عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول اللہ. حضرت ابو بکرہ
سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا من را منکم رؤیا، تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، گویا کہ آسمان سے ایک ترازو میزان اترا، اس میں آپ کا اور ابو بکر کا وزن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مقابلے میں بڑھ گئے، فرجحت انت بی ابی بکر، ابو بکر کے مقابلے میں بڑھ گئے، پھر ابو بکر حضرت عمر کو تولا گیا، وزن کیا گیا تو حضرت ابو بکر بھاری ہو گئے، اور پھر وزن عمر و عثمان، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا تو حضرت عمر وہ بھاری رہے، پھر ترازو اٹھا لی گئی، فرعین الکراہیتا فی وجہ رسول اللہ، صحابہ فرماتے ہیں اس پر ہم نے رسول اللہ کے چہرے پر کراہت کے آثار دیکھے، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کراہت کے آثار نمودار ہوتے دیکھے۔ عن الزہری عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله عن ورقة فقالت له ختیجہ انه قد صدقك وانه مات قبل ان تظهر، فقال رسول الله اريته في المنام وعليه ثياب بياض ولو كان من اهل النار لكان عليه ثياب غير ذلك۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو حضرت ختیجہ نے عرض کیا انہو کانا صدقکا، کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، ورقہ بن نوفل نے، اور وہ آپ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، یعنی کہ نبوت ابھی آپ کو اعلان نبوت کا حکم نہیں ہوا تھا، انہوں نے تصدیق تو کر دی تھی لیکن وہ زمانہ نہیں پایا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اریتو فی المنام، کہ مجھے ورقہ بن نوفل خواب میں دکھائے گئے، ان پر سفید کپڑے تھے، اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتے تو ان پر دوسرے کپڑے ہوتے، سفید کپڑے نہ ہوتے، تو یہ علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي وابي بكر وعمر فقال رايت الناس اجتمعوا فنزع ابو بكر ذنوبا او ذنوبين فيه ضعف۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کے خواب کے متعلق بیان کرتے ہیں، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا، فنزع ابو بکر ذنوبا او ذنوبین فیہ ضعف، ابو بکر نے ایک دو ڈول نکالے مگر ان میں کچھ ضعف تھا، واللہ یغفر له ثم قام عمر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پھر عمر کھڑے ہوئے، فنزع فاستحالت غربا، اور پانی نکالا تو وہ ڈول بڑا ہو گیا، فلم ار عبقریا یفری فریہ حتی ضرب الناس بالعطن، حضرت عمر نے اس قوت سے پانی نکالا کہ فلم ار عبقریا یفری فریہ، کہ میں نے کسی پہلوان کو ایسا کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کو سیراب کر کے ان کے بیٹھنے کی جگہ میں بٹھا دیا۔ اس حدیث میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ڈول میں کمزوری سے اشارہ ان کی مدت خلافت کی قلت کی طرف ہے، نہ کہ مرتبہ کی طرف، نہ کہ مرتبہ کی طرف۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کا ذکر ہے، ذنوباً او ذنوبین سے صراحتاً ابو بکر کی مدت خلافت بیان ہے، مدت خلافت بیان ہے۔ پھر یہاں جو لفظ آیا فاستحالت غرباً، پھر حضرت عمر نے جو ڈول نکالنا شروع کیا وہ ڈول بڑھ گیا، وزنی ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سلطنت اسلامی کی حدود کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور فتوحات
مغانم کے باب کھل گئے، پھر تو مسجد نبوی میں غنیمتوں کے انبار نظر آنے لگے، جبکہ کل اصحاب صفہ تک کے قیام و طعام کا انتظام ہو گیا، جو کہ کل تک نہیں ہوا تھا۔ یہاں لفظ ہے عبقری، عبقری یہ جوان پہلوان کو کہتے ہیں کہ میں نے کسی پہلوان کو اس طرح قوت سے ڈول نکالتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حضرت عمر نے نکالے ہیں۔ جی اگلی روایت ہے عن عبداللہ بن عمر عن رؤیا النبی قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء المدینہ ينقل إلى الجحفة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ایک پراگندہ بالوں والی کالی عورت دیکھی، وہ مدینہ منورہ سے نکلی اور قامت بمہیعہ وہی الجحفہ، اور وہ جحفہ جہاں ٹھہری۔ فاولتها وباء المدینہ، میں نے اس کی یہ تعبیر لی ہے کہ مدینہ کی وبا جحفہ کی طرف منتقل ہوئی ہے، مدینہ کی وبا جحفہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اگلی روایت عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن یکتذب۔ یہ الفاظ گزر چکے ہیں حدیث میں، ابواب الرؤیا کی پہلی حدیث میں یہی الفاظ تھے کہ اذا اقترب الزمان، زمانہ جب قریب ہو جائے گا، یعنی قرب قیامت کے قریب ہوگا، تو لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب، تو مومن کا خواب وہ جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی اکثر خواب سچے ہوں گے۔ وَأَصْدَقُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُمْ حَدِيثًا، اور ان میں سے سب سے زیادہ سچے خواب اس کے ہوں گے جو سچ بولنے والا ہوگا۔ وَرُؤْيَا ثَلَاثٌ، تین اقسام ہیں خواب کی، الحسنۃ بشرى من اللہ، ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، وَالرُؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ، اور وہ دوسرا خواب جو آدمی کے جو اپنے خیالات دکھائی دیتے ہیں۔ والرؤیا تحزین من الشیطان، اور تیسرا خواب کے وہ قسم ہے جو شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے۔ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو برا خواب دیکھے تو وہ کسی سے بیان نہ کرے اور وہاں کھڑے ہو کر نفل پڑھے۔ قال ابو داود يعجبني القید وأكره الغل، القید ثبات في الدین، قال وقال النبي رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة۔ جی عن ابن ابی حسین عن نافع بن جبیر عن ابن عباس عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت في المنام كأني في يدي السوارين من ذهب فهمني شأنهما فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب الصنعاء۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کأن فی یدی سوارین من ذہب، کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن ہیں، فہمنی شانہما، ان کی وجہ سے میں فکر مند ہوا، اتنے میں میری طرف وحی کی گئی کہ انفخہما، کہ ان دونوں کو پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس کی یہ تعبیر دی کہ وہ جھوٹے نبی میرے بعد ظاہر ہوں گے، میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ یقال لأحدہما، ایک مسلمہ کذاب ہے صاحب یمامہ، اور دوسرے کو عنسی کہا جاتا ہے صاحب صنع۔ عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل ورأيت الناس يستاقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل
ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل بعدك فعلا ثم أخذ به رجل بعده فعلا ثم أخذ به رجل فقطع به ثم وصل له فعلا به فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني أعبرها فقال أعبرها فقال أما الذل فذلة الإسلام أما ما ينطف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت قال النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أقسمت بأبي أنت وأمي لتخبرني ما الذي أخطأت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسم. حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ ایک بادل ہے ینطف منہ السمن والعسل، کہ جس نے شہد اور گھی وہ ٹپکا رہا ہے، یعنی شہد اور گھی اس بادل سے وہ ٹپک رہا ہے. لوگ اپنے ہاتھوں سے، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لے کر پی رہے ہیں، مگر اس میں لوگوں کی مختلف حالتیں، فالمستکثر والمستقل، کہ کسی نے کم لیا کسی نے زیادہ. اور ایک رسی میں نے دیکھی ہے واصلا من السماء الی الارض، کہ جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے. پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں یا رسول اللہ اخذت به فعلوت، کہ اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے. پھر آپ کے بعد اس رسی کو ایک اور شخص نے پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا. ثم اخذ به رجل بعده فعلا، پھر ایک اور شخص کو میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ بھی اس رسی کے ذریعے اوپر چڑھ گیا. ثم اخذ برجل فقطع به، پھر ایک آدمی نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی. ثم وصل له فعلا به، مگر اس کے لیے پھر جوڑ دی گئی، وہ بھی اس کے ذریعے اوپر چڑھ گیا. فقال ابو بکر، اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے میں اس کی تعبیر بتاؤں. واللہ لا تدعنی اعبرها، میں اس کی تعبیر بتاؤں. آپ نے فرمایا کہ اچھا تم ہی اس کی تعبیر بیان کر دو. حضرت ابو بکر نے عرض کیا وہ جو بدلی ہے فضلت الاسلام، وہ تو اسلام کی بدلی ہے، اور اس میں سے جو شہد اور گھی ٹپک رہا ہے وہ اس کی حلاوت، اور وہ فہد القرآن، کہ وہ قرآن ہے، کہ وہ اس قرآن کی حلاوت اور نرمی ہے. اس سے زیادہ لینے والا جو قرآن سے زیادہ لیتا ہے، اور کم لینے والا جو قرآن کو کم پڑھتا ہے. اور رسی جو آسمان سے زمین پر لٹک رہی ہے یہ وہی راہ حق ہے جس پر آپ ہیں، اور اس کو آپ نے پکڑا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چڑھا دے گا. پھر آپ کے بعد اسے کوئی دوسرا آدمی پکڑے گا اور اوپر چڑھ جائے گا. پھر ایک اور آدمی اسے پکڑے گا اور وہ بھی اس کے ذریعے بلند ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی اسے پکڑے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کے لیے جوڑ دی جائے گی اور اس کے ذریعے وہ بھی چڑھ جائے گا. یا رسول اللہ مجھے اب فرمائیے کہ میں نے یہ تعبیر صحیح بتائی ہے یا کوئی غلطی؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ تو نے درست بیان کیا اور کچھ غلط. حضرت ابو بکر نے فرمایا اقسمت بأبی انت و امی لتخبرنی ما الذی اخطأت، کہ آپ کو قسم دیتا ہوں اپنے ماں باپ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کہ آپ مجھے غلط کیا میں نے بیان کیا ہے مجھے بتائیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ قسم مت دو، لا تقسم، کہ یہ قسم مت دو. آپ نے بتایا نہیں لیکن یہ بتایا کہ قسم نہیں دو.
عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ عمومی مجلس لگایا کرتے تھے، اور آپ سب سے پہلا جو سوال مدنی زندگی میں آپ کی یہ مجلس رہا کرتی تھی، جب آپ سفر پر نہیں ہوتے تھے تو مدینہ منورہ میں آپ یہ مجلس لگاتے تھے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے کہ رات کو تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. جب صبح کی نماز پڑھاتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور یہ فرماتے هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة. هذا حديث حسن صحيح. ويروى هذا الحديث عن عوف وجرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي في قصة طويلة، وهكذا روى لنا بندار وهذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا. ہمارا ابواب الرؤیا بھی مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.